حضرات گرامی، آج کی اس تاریخ کا ایک نیا باب یہ کھل رہا ہے کہ محدث اعظم مشن کے اس عظیم ماحول میں اور اس عظیم مرکز میں، اس عظیم خانقاہ میں ایک ایسے عالم دین کو حضور شیخ الاسلام کی خلافت سے نوازا جا رہا ہے کہ جن کی ہستی سے ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں۔ ہم سب کے مربی اور محترم حضرت مولانا الحافظ محمد مقصود صاحب قبلہ، خطیب و امام مسجد غوثیہ سیول ٹاؤن، حضور شیخ الاسلام اپنے دست مبارک سے حضرت کو خلافت عطا فرما رہے ہیں۔ اس منظر کو آپ اپنی آنکھوں میں دیکھیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شیخ الاسلام، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ فاروق صاحب بھی شرف یاب ہو رہے ہیں، حضور شیخ الاسلام نے بھی اپنی خلافت عطا فرما رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ واقعی بڑے نصیب کی بات ہے، اور مجھے تو علم نہیں کہ ڈیوزبری میں اس سے پہلے بھی کوئی شرف یاب ہوا ہو۔ شاید یہ پہلے وہ لوگ، اور پھر مولانا مقصود صاحب، ان کی تعلیم و تربیت بھی ایسے ادارے میں ہوئی جس کی سرپرستی حضور شیخ الاسلام فرما رہے ہیں، دارالعلوم اہل سنت جبل پور۔ اور آج یقیناً وہ فیضان جو بزرگان دین کے توسط سے آج تک جاری ہے، سلسلہ اشرفیہ، چشتیہ، قادریہ، وہ خلافت جو حضور غوث اعظم سے منتقل ہو کر بعد کے خلفاء سے ہوتے ہوئے نہ جانے کتنے مقتدر معظم اولیاء کرام سے ہوتے ہوئے حضور غریب نواز، وہاں سے حضور مختوم اشرف جہانگیر سمنانی، اور پھر سلسلہ حضور شیخ الاسلام تک پہنچی، اور حضور شیخ الاسلام نے آج مولانا مقصود صاحب اور مولانا فاروق صاحب کو وہ خلافت عطا فرمائی ہے۔ یعنی وہ فیضان جو حضور شیخ الاسلام پوری دنیا کو بانٹتے چلے آ رہے ہیں، اب انشاءاللہ ان کے ان دو غلاموں کے ذریعے وہ فیضان آپ تک براہ راست پہنچے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیخ الاسلام۔ حضرات گرامی، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم حضرت کی عنایتوں سے کس طرح شرف یاب ہوئے ہیں۔ میری زندگی کی ایک ایک سانس حضرت کے احسان کی ممنون ہے۔ حضرت نے بچپن ہی سے نہ جانے کون سی ایسی نگاہ ڈالی تھی کہ جس کے وسیلے سے اور جس کے فیضیاب ہونے کے بعد میں آپ تک کھڑا ہونے کے قابل ہو سکا ہوں۔ میں جو یہ خلافت کا حضرت نے ایک عظیم بوجھ تو نہیں کہوں گا، ایک عظیم فضل مجھے دیا ہے۔ میں حضرت سے ملتمس ہوں اپنی طرف سے کہ حضرت دعا فرمائیں کہ میں اس ذمہ داری کو بحسن و خوبی نبھا سکوں۔ آمین۔ اس لیے کہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کاغذ میں حضرت نے تحریر فرما دیا اور دے دیا، بلکہ ایک ایسا یہ طرح امتیاز ہے کہ جس کے سہارے ہمیں جو حضور محدث اعظم ہند نے فرمایا تھا کہ مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے بس اس لیے جا رہا ہوں، یہ وہ ذمہ داری ہے جو ہمیں دی جا رہی ہے۔ لہٰذا حضرت سے التماس کروں گا کہ حضور دعا فرمائے کہ مجھ ناچی سے پوری زندگی یہ کام ہوتا رہے، اور اسی کے سہارے میں زندہ رہوں اور اسی دولت کو لے کر کے اس دنیا سے جاؤں۔ شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، ہم لائق ہوتے اور پھر ہمیں یہ خلافت دی جاتی تو ہم سوچتے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی سے مرتبہ دیا تھا اور حضرت نے اس میں تھوڑا بہت، لیکن یقیناً ہم نالائق ہیں اور حضرت نے ہمیں لائق بنایا۔ ہم ذرہ تھے، حضرت نے ہمیں ذر بنایا۔ ہم کیا چیز ہیں؟ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ حضرت کا جب دورہ ہماری طرف ہوتا، ہمارے علاقے کی طرف، تو حضرت کی گاڑی کے پیچھے دوڑنے والے ہم وہ لوگ ہیں۔ حضرت سے دست بوسی کی تو دور کی بات ہے، حضرت کے دیدار
کرنے کو بھی ہم کمال معراج سمجھتے تھے۔ ہمارا جو علاقہ بڑا پسماندہ لیکن سادات کرام کا وجود اور خصوصاً حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی تشریف آوری نے نہ صرف ہماری دنیا کو بہتر بنایا بلکہ ہمیں امید ہے کہ ہماری آخرت بھی بہتر سے بہتر ہو گئی۔ ہم ایسے علاقے میں ہے کہ جہاں گمراہ لوگوں نے ہمیں اپنی مٹھی میں بند کر رکھا تھا۔ یقین کریں کہ اگر حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی تشریف آوری نہ ہوتی نہ جانے ہم جہنم کے کس گھڑے میں پڑے ہوتے۔ یہ کیا کم تھا کہ حضرت ہمیں دیدار سے نوازتے ہیں، دست بوسی سے نوازتے ہیں، یہی بہت بڑی چیز تھی۔ میں نے تو کبھی یقین کریں کہ مسجد میں کھڑا ہوں کبھی سوچا تک نہیں تھا کہ مجھے خلافت سے نوازا جائے گا۔ میں تو حضرت دست بوسی کا موقع دیتے میں ہی اس کو تو کمال معراج سمجھتا ہوں کہ حضرت نے دست بوسی کا شرف ادا کیا۔ یہ خلافت میں اپنے لیے معمولی چیز نہیں سمجھتا ہوں۔ حضرت کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ حضرت نے ہمیں اس لائق سمجھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت کا فیض نہ صرف اس دنیا میں بلکہ قبر میں جانے کے بعد بھی اور قیامت کے دن بھی ہم پر جاری اور ساری رہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔